بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناس پڑھنے والے کو جنات کے اثر سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، لیکن انہوں نے یہ 11 آیتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا تھا۔ یہ 11 گرے باندھی گئی، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ 11 آیتیں مکمل ہوئی اور اللہ مالک نے جادو سے نجات دی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ 11 آیتیں لکھ کر گلے میں لٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے پڑھا، خود اپنے پر دم کیا۔ اور آپ دیکھیں لوگوں کو بھی ڈرایا جاتا ہے، کیونکہ اگر بتلا دیا کہ گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھو، اگر پڑھنے سے جنات نہیں آتے، شیاطین نہیں آتے، آفتیں ٹل جاتی ہے، عادت مصیبات کے سو جاؤ گے تو جنات نہیں آئیں گے۔ اگر یہ بتلا دیا تو ہماری دکانداری کہاں جائے گی؟ لوگ ہمارے پاس کیا کہاں آئیں گے؟ یہ تو صرف کھانے پینے کے نسخے بنائے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، لوگوں کو پھر ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو آپ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نے کیا، آپ کے چچا نے، آپ کے ماموں نے، آپ کے بڑے بھائی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، آپ پر تعویذ کر دیا ہے، اسی وجہ سے دکان میں بندش ہو چکی ہے، اسی وجہ سے آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں رزق نہیں آ رہا، آپ کے بیٹوں کو نوکری نہیں مل رہی۔ میرے عزیز بھائیو، مرادیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دکان کھولنا آپ کا کام ہے، وہاں کام بیچنا کس کا کام ہے؟ اس اللہ کا کام ہے۔ بچوں کو پڑھانا ہمارا کام ہے، لیکن بچوں کو بہتر روزگار دینا کس کا کام ہے؟ اس اللہ کا کام ہے۔ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا، انہیں باحیا رکھنا، انہیں باپردہ رکھنا ہمارا کام ہے، لیکن ان کے بہتر رشتوں کا سبب پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی۔ میرے عزیز بھائیوں، اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اس اللہ کا کام ہے۔ اب اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں، اللہ مالک اگر کسی کو رزق دینا چاہتا ہے، لیکن یہ تعویذ کرنے والوں نے تعویذ کروا کر رزق میں بندش کروا دی۔ اللہ مالک آپ کے دکان میں گاہک بھیجنا چاہتا ہے، لیکن تعویذ کروانے والوں نے تعویذ کروا کر بندش کروا دی، گاہک کو روک دیا۔ آپ کا رب، آپ کا مالک آپ کے بیٹوں کو بہتر روزگار دینا چاہتا ہے، لیکن یہ تعویذ کروانے والوں نے تعویذ کروا کر آپ کے بیٹوں کے روزگار کو روک دیا۔ آپ کا مالک آپ کی بیٹیوں کے بہتر رشتوں کے سبب پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تعویذ کروانے والوں نے تعویذ کروا کر بندش کروا دی۔ میرے عزیز بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقتور کون ہوا؟ اللہ رب العزت نے تعویذ کروانے والا، یعنی اس طرح تو پھر تعویذ کروانے والا نعوذ باللہ طاقتور ہوا کہ جس نے اللہ رب العزت کے کام میں رکاوٹ ڈال دی اور کامیاب ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارا عقیدہ توحید بہت کمزور ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے، جسے تو رزق دینا چاہے، اے اللہ جس کے کاروبار کو تو چلانا چاہے، جس کی بیٹے کے رشتوں کے سبب پیدا کرنا چاہے، اور جس کے بیٹوں کو روزگار دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی مولوی، کوئی تعویذ دادا کرنے والا بھی اس کو روک سکتا نہیں، روک سکتا۔ او اللہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور اے اللہ جس چیز کو تو روک دے کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی سند کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دونوں ایسی کتابیں ہیں، اصح کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے،
آپ نے اس کو پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے یہ تعویذ کیوں لٹکایا ہے؟ آگے سے وہ کہنے لگا مجھے بخار ہے، اس بخار کی وجہ سے میں نے تعویذ لٹکایا ہے تاکہ میرا بخار دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور آپ نے کہا اس کو اتار دو، اس سے تمہارے بخار میں کمی نہیں واقع ہوگی بلکہ مزید اضافہ ہوگا۔ اور جو لوگ یہ توکل کرتے ہیں انہی چیزوں پر، اللہ ہماری انہیں کیسے دور کر دیتا ہے۔ جب تک قمیص پہن رکھا تو ٹھیک، جب اتار دیے تو پھر اسی طرح۔ میرے عزیز بھائیوں توکل کیجیے، رب پر کیجیے، بھروسہ رب پر کیجیے، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور لوگوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، قرآن کہتا ہے تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح ایک آدمی ہے۔ جس طرح تم کھانے پینے کے، پہننے کے، سونے جاگنے کے محتاج ہو، تمہارے بیوی بچوں کے تم محتاج ہو، اسی طرح جب یہ بزرگ، یہ پیر جو قبر والے ہیں، جب یہ زندہ تھے یہ بھی کھاتے تھے، یہ بھی پیتے تھے، یہ بھی پہنتے تھے، ان کی اولاد بھی تھی، بیوی بچے بھی تھے، یہ سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے۔ جب یہ بیمار ہوتے ڈاکٹروں کے پاس جاتے، طبیب کے پاس جاتے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ زندہ تھے تو محتاج تھے، جب قبر میں چلے گئے تو محتاج تو کیسے بن گئے؟ جب زندہ تھے تو ان کے اندر طاقت تھی، جب چاہتے ہاتھ اٹھا سکتے تھے، جب چاہتے چل پھر سکتے تھے، بول سکتے تھے، سن سکتے تھے، لیکن اب یہ قبر میں چلے گئے تو یہ اختیار بھی ختم ہو چکا۔ اب مرنے کے بعد قرآن مجید میں اللہ مالک فرماتے ہیں اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، ان کے پاؤں ہے لیکن پاؤں ہونے کے باوجود یہ مر چکے ہیں، چل نہیں سکتے۔ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، ہاتھ ہے اٹھا نہیں سکتے۔ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن سن نہیں سکتے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر، دیکھیں کیسے کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں ہمارے ایک ولی اللہ ہے، بزرگ گزرے، ان کی قبر میں کہتے ہیں اب وہ قبر میں چلے گئے، اب ان کی نظر اتنی تیز ہو چکی ہے کہ ان کے قبر میں اگر کوئی چڑی بھی بیٹھ جائے تو یہ پہچان لیتے ہیں کہ وہ چڑی ہے یا چیڑا ہے۔ یعنی جب زندہ تھے تو یہ پہچان نہ کر سکے، مرنے کے بعد نظر کتنی تیز ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھیں صرف ایک سوال انہی لوگوں سے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں، آپ دیکھیں اگر یہی عقیدہ کہ وہ قبر میں بیٹھے ان چیڑی کو پہچان جاتے ہیں جو اتنی مرو مٹی کے نیچے سے دیکھ لیا، پہچان لیا، اور پھر چاہیے تو یہ تھا کہ اس قبر کے پاس بھی نہ جاتے، اس ولی اس پیر کے پاس بھی نہ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تو اس سے بھی بریک ہے، تو کیا مطلب ہم پھر وہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو پھر کیا دکھانے جاتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں یہ سارے عقیدے آپ دیکھیں، ہم تو یہ زبانی کلامی نیت بھی نہیں کرتے کہ دیکھیں نیت تو ارادۃ القلب، نیت جن کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنے کا نام نیت نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث میں دیکھ لیجئے، کبھی بھی کسی صحابی نے، کسی نبی نے یا کسی نے بھی کوئی زبان سے کسی چیز کی نیت کی ہو، کسی نماز کی، اسی طرح جنازے کی، اب دیکھیں جب نیت کی جاتی ہے تو کیا نیت کی جاتی ہے؟ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، پیچھے اس امام کے، سلام واسطے اللہ کے، اور حاضر اس زندے کے، یہ کہتے ہیں، بلکہ کیا کہا جاتا ہے حالت اس میت کے، یعنی وہ یہاں میت کے الفاظ بولے جاتے ہیں، یعنی جب نیت کی تو مان لیا کہ یہ مر چکا ہے، اب جب قبر میں اتار دیا، اس مرو مٹی کے نیچے اتار دیا اور اب یہ کہہ دیا جائے کہ وہ مختار گل بن چکا ہے، وہ ہماری فریادیں سنتا ہے، اب قبر میں چلا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں فریادیں کیسے سن سکتا ہے؟ فریاد رسی کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، مختار کل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے دیکھو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ کو پکاریں گے، دن ہو رات ہو ہر حالت میں اللہ
آپ دیکھیں ایک پیر صاحب بہت زیادہ ان کے پاس مرید آتے عورتیں آتی، اتنا رش ہوتا کہ اگر ایک مرتبہ کوئی ان کے پاس سے ہو جاتا تو کئی دن تک اس کی باری نہ آتی، اتنا رش۔ اب وہ پیر صاحب اب وہاں مشہور تھا کہ جو اس پیر صاحب کے پاس اپنی حاجت رکھے گا اس کی حاجت پوری ہوگی، کیونکہ یہ پیر صاحب مختار کل ہے، ان کو مختار کل مانا گیا۔ میرے عزیز بھائیو، ایک مرتبہ کافی پرانی بات ہے، وہی پیر صاحب اس نے ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا، لوٹے میں پانی ہے اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے باہر میدان کی طرف چل رہا ہے۔ ایک مرید آتا ہے اور آ کر پیر صاحب سے کہتا ہے، اے پیر صاحب میری فریاد تو سنیے، میں فریاد لے کر آیا ہوں۔ اب پیر صاحب آگے سے کہتے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں پریشان ہوں، میں نے اپنی حاجت پوری کرنی ہے، حاجت پیچھے ہے، حاجت روا آگے آگے بھاگتا چلا جا رہا ہے اور حاجت روا کو اس کی اپنی ہی حاجت نے پریشان کیا ہوا ہے۔ یعنی جو اپنی حاجت پر کنٹرول نہیں کر سکتا وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائی، حاجت روا اللہ کی ذات ہے، یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ سننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور نعوذ باللہ ایک بہت برا عقیدہ انڈیا کے اندر ایک کتاب چھپی ہے جو بن عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سیرت میں کتاب چھپی ہے۔ اب اس کتاب کا نام ہے غوث اعظم۔ اس کے صفحہ نمبر 81 میں ایک بات لکھی جاتی ہے، اور کیونکہ بن عبد القادر جیلانی کو دستگیر بھی ایک لقب ملا ہے، اور اس دستگیر کا مطلب ہوتا ہے تھامنے والا۔ اب اس دستگیر کا جو کہ اس کی وجہ سبب کیا تھا، کیوں ان کو یہ لقب ملا، اس کے آگے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیر عبد القادر جیلانی کا ہاتھ تھاما، اور ہاتھ تھام کر جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ کون سیر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ اب دونوں جنت میں سیر کر رہے ہیں، اب سیر کر رہے تھے کہ آگے ایک کیلے کا چھلکا پڑا ہوا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک کیلے کا چھلکا پڑا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس کیلے کے چھلکے پر نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گیا۔ اب کیلے کا ایک ہی تو کام ہے کہ وہ پھسلا دیتا ہے، اب پاؤں پڑ گیا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسل گیا۔ اب چونکہ پیر عبد القادر جیلانی نے ہاتھ تھاما ہوا تھا، انہوں نے کھینچا اور اللہ مالک کو گرنے سے بچا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیر عبد القادر جیلانی آج کے بعد دستگیر ہے۔ نعوذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نے اپنے رب کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ رب کی صفت بیان ہوئی ہے، وہ غفار ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ الغفار ہے، وہ متکبر ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے پہ ڈال دیا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تجھے پیدا کیا۔ ایک وقت تھا تیرا نام نہ تھا، لوگ تجھے جانتے نہ تھے، تیرا وجود نہ تھا، تیرا شان و شوکت نہ تھی، لیکن اللہ مالک نے تجھے پیدا کیا، تجھے وجود دیا، تجھے جسم دیا، تجھے قوت دی، تجھے طاقت دی، تجھے دیکھنے کی بھی قوت ہے، اب تو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، اللہ مالک نے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان تم ان نبیوں کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کی قدر یاد آ سکے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے جو سن نہیں سکتے، تاکہ تو انسان اللہ کی اس نعمت پر غور تو کرو، یہ سب کچھ اللہ نے تجھے دیا، شان بھی اللہ نے دی، تیرا نام بھی اللہ نے دیا۔ جب سب کچھ رب نے دیا تو ہم رب کو کیا سمجھ گیا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس رب کو پکاریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کیا تھی؟ جس وقت آگ میں ڈالا جانے لگا تو کیا کہا تھا؟ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لوگوں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی مجھے مشکلوں میں برداشت، وہی مجھے مشکلوں سے نجات دے سکتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کے گردن پر ایک کافر نے ننگی تلوار کو لٹکائے ہوئے آپ کے سامنے رکھا اور کیا کہا تھا کہ بتاؤ آج کے دن مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا، بلکہ اسی وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میں خود اپنا دفاع کر لوں گا، بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ مجھے اللہ بچائے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس رب کو پکارنے کی، اپنا عقیدہ درست کرنے کی، یہ تعویذات اسی طرح لوگوں سے مانگنا، مشوروں سے پکارنا، یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک رب سے مانگیے، یقین مانے آپ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر ایک قطرہ بھی اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو کا نکل آتا ہے، یقین مانی اللہ ہماری فریاد کو ضرور سنے گا، بشرطے کہ ہمارا توکل بھروسہ ہمارے رب پر ہو۔ انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، مشکلات بھی ٹالی جائے گی، اسی طرح سب کچھ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے عقیدہ توحید پر زندہ رہے، اے اللہ جب ہماری نور کا برکت آئے اور ہماری زبان میں لا الہ الا اللہ کو جاری فرما دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وآخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔